بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام نیوز ون اسپیشل میں میں ہوں جواد کمال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نیب میں پیش ہو گئے ہیں اور ذرائع ایسا بتا رہے ہیں کہ وہ نیب کو مطمئن نہ کر سکے ہیں، نیب کے 90% سوالات کا جواب وہ نہیں دے سکے ہیں۔ خبر یہ بھی ہے کہ انہی کی جماعت کے، انہی کے جو صوبہ ہے پنجاب، اس کے اہم ترین رہنما ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں۔ تو صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے عثمان بزدار صاحب کے لیے۔ انہیں 18 اگست کو دوبارہ طلب کیا گیا ہے۔ کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان اپنے وسیم اکرم پلس کو بچانے کے لیے میدان میں آئیں گے، یا پھر جیسا کہ آج احسن اقبال صاحب نے ٹویٹ کیا کہ اطلاعات یہ کہہ رہی ہیں کہ خان کے آشیرواد سے عثمان بزدار کو ہٹانے کے لیے آپریشن کا بذریعہ نیب آغاز کر دیا گیا، کیونکہ نیب عمران خان کے اشارے کے بنا کچھ بھی نہیں کرتا۔ یہ احسن اقبال صاحب نے آج ٹویٹ کیا۔ کس حد تک اس بات میں صداقت ہے، اس بیان میں صداقت ہے کہ کیا واقعی میں عمران خان صاحب اب عثمان بزدار سے جان چھوڑانا چاہ رہے ہیں اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ کچھ کوئی نیا بننے جا رہا ہے؟ کل مریم نواز صاحبہ بھی پیش ہوئی تھی۔ مریم نواز صاحبہ کے پیش ہونے کے بعد سیاسی حلقوں میں ایک تو سوال یہ گردش کر رہا تھا کہ کیا اب وہ اپنی یہ جو سیاسی مہم ہے اس کو تواتر کے ساتھ چلائیں گی، تسلسل کے ساتھ چلائیں گی یا نہیں، اور دوسری بات یہ ہو رہی ہے سیاسی حلقوں میں کہ مریم نواز صاحبہ کل واقعی پیشی کے لیے گئی تھی یا پھر انہوں نے ایک پلاننگ کے ساتھ ایک سیاسی انٹری کی تھی مظاہرے کے ذریعے۔ اور پاکستان تحریک انصاف پر متعدد حلقے یہ تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں کل کے واقعے کے بعد کہ پی ٹی آئی نے 2013 سے 2018 تک بھرپور انتخابی اور بھرپور احتجاجی مظاہرے کیے تھے، بھرپور احتجاجی تحریکیں چلائی تھی، دھرنے دیے تھے، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف جب حکومت میں ہے تو وہ اپوزیشن کو اس کا جمہوری حق استعمال نہیں کرنے دے رہی۔ یہ تنقید مختلف حلقے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اپوزیشن کی بات کر لیتے ہیں، کچھ پروگرام کے آخر میں کریں گے کہ اپوزیشن اب کیا سوچ رہی ہے، کیا کرنے جا رہی ہے اپوزیشن کی اے پی سی، کیا ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، کیونکہ کل مریم نواز صاحبہ کی پیشی کے دوران جو تصادم ہوا وہاں پر، ان کی پیشی سے پہلے، اس تصادم کے بعد اپوزیشن کی تمام ہی جماعتوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے مریم نواز صاحبہ کے حق میں اور جو کل صورتحال پیش آئی اس کی مذمت کی۔ تو کیا آل پارٹیز کانفرنس ہوگی اور اپوزیشن جماعتیں متحد ہونے جا رہی ہیں یا نہیں ہونے جا رہی؟ بڑی جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے پچھلے 2-3 ہفتوں کے دوران حکومت کا بھرپور ساتھ دیا، اب پارلیمنٹ کے باہر اپنی پالیسی واضح کر رہی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے باہر حکومت کے ساتھ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو حکومت مخالف ایک بڑا اتحاد بنانے کی پلاننگ اس حکومت کے بننے کے پہلے دن سے کر رہے ہیں، وہ اب ان دو جماعتوں پر بھروسہ کریں گے جو دو بڑی جماعتیں ہیں جن میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اور یہ دو بڑی جماعتیں کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو آئندہ آنے والے دنوں میں کسی بھی تحریک کو لے کر، کسی بھی معاملے کو لے کر اعتماد میں لیں گی یا نہیں؟ ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں گے، اور بات اس پر بھی کہ آل پارٹیز کانفرنس کو لیڈ کون کرے گا۔ ایک بریک کے بعد باقاعدہ طور پر ڈسکشن کا آغاز کریں گے۔ ویلکم بیک۔ ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر غوث محمد خان نیازی صاحب نے۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ پنجاب کے صوبائی وزراء اور ناقدین یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی جو کل نیب میں پیشی تھی وہ پیشی نہیں، منصوبہ بندی کے ساتھ ایک انہوں نے سیاسی انٹری کی تھی، تو تصادم ہوا ہے اس کی ذمہ دار پی ایم ایل این ہے۔ دیکھیں جی، آپ کے بہت شکریہ، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ نیب نے خود بلایا تھا، ہماری منصوبہ بندی کیسی تھی، اور یہ تو نیب اور حکومت کا گشت جو رہا ہے کہ یہ مجبور کرتے ہیں کہ اس قسم کی بغیر کوئی کسی چارج لگائے کہ طلب کر دیا۔ مطلب ہے اس نیب کی حیثیت ایک پولیس اسٹیشن کسی ہو گئی ہے کہ جس کو مرضی طلب کر لے۔ جس طرح ایک تھانے میں یا پولیس اسٹیشن میں کوئی ملازم فون کر رہتا ہے کہ آپ کی خلاف اپلیکیشن ہے یا آپ آ جائیں، تو انہوں نے کی تھی منصوبہ بندی تو نیب نے کی تھی۔ ان کا مقصد مریم کو نقصان پہنچانا تھا، ان کی شہرت کو نقصان پہنچانا تھا، ان کی زندگی کو خطرہ تھا۔ اور پھر جس طریقے سے آپ ویڈیو کلپس دیکھ سکتے ہیں جس میں پولیس جو ہے وہ پتھراؤ کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید برقرار نہیں کیا ہوگا، لیکن پولیس تو لاٹھی چارج کرتی ہے، آنسو گیس کرتی ہے، یہ پتھر کب سے مارنے پولیس کے کلچر میں آ گئے۔
اور پھر وہ لیکن سامنے جائز ہم صاحب دیکھ رہے پولیس تو ہیں کہہ رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان گاڑیوں میں بھر کر پتھر لے کر آئے تھے. آج نیب نے بھی کچھ فوٹیجز جاری کی ہیں جس میں نیب کے جو دفتر ہے نیب لاہور کا اس کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں, کچھ وہاں پر جو نقصان پہنچا ہے وہ تمام تر فوٹیج آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہو, وہ نیب نے جاری کی. خود تو پولیس نے نیب کے دفتر پر تو حملہ نہیں کیا ہوگا نا؟ اب دیکھیں نا وہ جہاں سے پولیس جو والے پتھر پھینک رہے ہیں, اب وہاں سے پتھر تو جتنا میرے خیال میں کوئی اتنا ایکسپرٹ بھی ہے وہاں پتھر جا نہیں سکتا. میں نے وہ نیب کی بلڈنگ دیکھی ہوئی ہے, جہاں اس کا گیٹ ہے اس سے آگے ایک فرلانگ آ کے تو ان کی بلڈنگ ہے, اور یہ ورکر تو اس سے بھی مطلب یہ جو جہاں پل جو ختم ہوتا ہے جہاں شروع ہوتا ہے اس کا اوور ہیڈ برج ہے ٹھوکر بیچ کے وہاں ورکر کھڑے تھے, آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں تو پتھر جا ہی سکتا. یہ خود انہوں نے ڈرامہ بازی کی ہے. اور پھر وہ جس طرح وہ ڈریسیں اپنے کر رہے ہیں کہ جی پاؤں کے اندر مطلب انگلیوں کی پٹیاں کر رہے ہیں کہ ہمیں پتھر لگ گیا. ابھی تیرے بوٹے آپ کے جوتے پہنے ہوتے ہیں آپ نے, پتھر کیسے لگ گئے؟ یہ سارا ڈرامہ بازی نیب نے کی ہے. لیکن نیازی صاحب یہ بھی تو دیکھیں نا, ایک پیشی آج پنجاب کے سب سے بڑے جو اس وقت رہنما ہے چیف ایگزیکٹو ہے پنجاب کے, ان کی بھی ہوئی ہے. وہ گئے اکیلے, انہوں نے پیشی بھگتی, اس کے بعد میں واپس آ گئے. تو مریم نواز صاحب ابھی تو اکیلی جا سکتی تھی. دیکھیں جی مریم نواز اور عثمان گزار صاحب میں بڑا فرق ہے. عثمان گزار صاحب ایک پارٹی ورکر تو آپ کہہ سکتے ہیں, ان کو پہلی دفعہ وہ پی ٹی آئی جوائن کی ہے الیکشن سے پہلے, اور پی ٹی آئی کے ایک بندے ہیں, وہ رہنما کب سے آ گئے. چلو عمران خان سمجھ لو, باقی وہ رہنما آ گئے. یہ تو اس کو ایک لا کے بٹھا دیے گئے کہ آپ اس کو اس طرح بڑے صوبے پہ چلائیں. مریم کے پہلے بار وہ 3 مرتبہ وزیر اعظم کی 10 سال وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف صاحب کی بیٹی ہے, اور اس کا سیاسی کیریئر ہے. عثمان گزار کا کیا سیاسی کیریئر ہے؟ اور میں تو حیران ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے لوگ جائیں گے اس کو عثمان گزار صاحب کے ساتھ اور یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ سارا, اور دیکھو اس پہ ایک شراب کے لائسنس جاری کرنے کا کیس ہے. اب یہ شراب کے لائسنس جاری کرنے کی کیس بھی جو ہے وہ اگر نیب دیکھتا ہے تو میرے خیال میں پاکستان میں شاید کوئی آئین اور قانون کی پاسداری میرے خیال میں ایک خواب بن گئی ہے. تو اس قسم کے بولنے تھے کہ اس کو بھی میں نے سنا ہے کہ ان کو بھی بلایا شراب کے اس میں تھا, پھر احساس ٹھیک ہے کرنے سر, کے ہمیں آپ نے جوائن کہا کیا فلاں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عبدالصمد یعقوب صاحب نے. عبدالصمد یعقوب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. احسن اقبال صاحب آج یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی منشا کے مطابق عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کے لیے نیب کا استعمال کیا جا رہا ہے, کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں وہ تو اپنا ایک بیانیہ بنائیں گے, اس کو سیاسی بیانیہ بنائیں گے تاکہ اس کو پولیٹیسائز کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ بھی شاید ان کی منشا, شاید ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اتنے مضبوط وزیر اعظم ضرور ہیں کہ جن کو بزدار کے ہٹانے کے لیے کسی بہانے کی یا کسی نیب کی یا کسی ڈسکوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ اگر خود چاہیں گے تو وہ خود تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں, کیونکہ جو وزیر ریزن اعلیٰ بھی تو ڈھونڈنا پڑے گا نا. وہ وسیم اکرم پلس مسلسل کہتے رہے اور بڑا اعتماد کا اظہار کرتے رہے, تھپ تھپی مسلسل دیتے رہے, اب اتنی آسانی سے ایسے ہٹا تو نہیں دیں گے نا؟ نہیں ہٹائیں گے. ہم نے کب کہا کہ ہم, لیکن اگر نہیں, وہ یہ اب چاہ رہے, جو احسن اقبال صاحب کا بیان ہے وہ تو اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ ان کی چھٹی ہونے والی ہے. دیکھیں احسن اقبال صاحب نے تو پہلے یہ رٹ لگائی ہوئی تھی کہ پرائم منسٹر کی چھٹی ہونے والی ہے, پھر 6 مہینے کی مہلت مل گئی, پھر اس کے بعد وہ جب احسن وہ اقبال خواہش صاحب کی پوری, رٹ نہیں تھی, وہ آپ کے اپنے ہی جماعت کے رہنما نے اس رٹ کا آغاز کیا تھا. فواد چودھری صاحب اس پر وہ قائم بھی رہے. اچھا اب وہ ان کی خواہش تو چلیں ضرور ہو سکتی ہے. فواد چودھری نے یہ کہا تھا کہ اگلے 6 مہینے ہمارے لیے بہت اہم ہے, ہمیں پرفارم کرنا پڑے گا. وہ ایک پبلک سینٹیمنٹ ہے, اوبویسلی وہ ہمیں بھی پبلک سینٹیمنٹ کا اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ اس وقت کیا اوپینین چل رہی ہے. اگر کورونا کے وقت ویسے وہ ڈیسپریٹ زیادہ ہو گئے تھے لوگ, تو اس حوالے سے وہ ہمارے لیے 6 مہینے اہم تھے. ہمارے لیے سب سے جو بڑا سٹینڈرڈ ہے وہ پبلک ہے, نہ کہ کوئی اور ادارے ہیں کہ جن کو ہم نے اپنی ان 6 میں سے اب شاید 5 رہ گئے. جی ہاں, اور الحمدللہ سے کورونا کو اوور کم کر کے اور سارا کچھ کھول دیا گیا ہے, تو اب عوام اس پہ واپس آ رہی ہے, روٹین لائف واپس ہو رہی ہے, وہ ڈیسپریشن کم ہو گئی ہے. اور رہی بات, شاید آپ کچھ ڈسکس کر رہے تھے مریم کے حوالے سے, اور کل مریم کا یہ بیان بھی آیا کہ میں نے تو کسی کو نہیں بلایا, جبکہ 4 دن پہلے یہ ساری اخباروں میں یہ بیان شائع ہو چکے تھے کہ جی 4 دن یہ نیب کارکنان نیب پہ اکٹھے ہوں. یہ جنگ اخبار نے, دنیا پیپر نے, سب نے یہ چلا دیا تھا, خبریں شائع ہو چکی تھی, اور ایک پری پلان تھا. چلیں بہرحال ایک چیز تو طے عبدالصمد صاحب کہ وہ 90% نیب کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے ہیں. بزدار صاحب, غوث نیازی صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں.
مریم نواز صاحبہ ایسا لگ رہا ہے اب انہوں نے ایک سیاسی عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا، اس کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں گی کیونکہ ان کا ٹویٹر بھی اب ایکٹیو ہو گیا، ٹویٹر اکاؤنٹ؟ دیکھیے جی، مریم صاحبہ تو خاموش اس لیے تھی کہ جی اس حکومت جو اتنے نعرے لگا کے آئی ہے یا جتنے عوام سے وعدے کر کے کل کا یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو کام کر نہیں دیا گیا، میرے لیے آنت پیدا کی تھی، انہوں تو ہمارے لیے جا کے دھرنے کی تھی، اور 126 دن کا دھرنا، اور کیا گاڑی کلوز، اور کیا ٹی وی پر حملہ، کیا وزیر اعظم ہاؤس پر حملہ، کیا مطلب پولیس والوں کو اور ایس پی والوں کی پتھر مارے گئے اور ایس پی صاحب زخمی ہو گئے، چنیجو صاحب، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم تو چاہتے ہیں چاہے جن کو ہمارے اوپر لا کے مسلط بھی کیا گیا ہے تو ان کو ٹائم پورا کرنا چاہیے، اب تک ہماری یہی کوشش تھی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح معیشت کا حال ہے، جس طرح لا سچویشن ہے، اور جس طرح بے روزگاری بڑھ رہی ہے، تو لوگوں پہ چاہیے بڑے لوگ خود بل بلا اٹھے، اور جس طرح آٹا چینی اور پیٹرول کے کرائسس چل رہا ہے، اور جس طرح آٹا آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ حکومت نعرے ضرور لگے کہ 860 روپے اس پہ، یقین جانی کہ یہ 1200-1300 پہ چلا گیا ہے جو گندم کا جو چکی والے آٹا دے رہے ہیں، تو یہ اور چینی کا ریٹ 100 کو بھی کراس کر گیا ہے، پیٹرول میں اپنے کہاں تک لے گئے ہیں، تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ اب تو اتنے لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ تو چار بیٹھے سڑکوں پر نکلنے کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ پھر بھی یہ کچھ ان کو یہ ٹائم مل جائے اور یہ کچھ گورننس بہتر کریں۔ اب دیکھیں گندم کا ابھی 41,000 ٹن کل بھی کہہ رہے تھے گلزار صاحب کہ جی ہم نے اسٹور کر کے رکھی ہوئی ہے، یہ اگر آپ کے پاس ہے تو 4,000 ٹن ہماری ماہانہ کی ڈیمانڈ ہے تو اس کو باہر نکالو، کیوں اتنا آٹا مہنگا چل رہا ہے، کیوں آپ مہنگائی کرتے جا رہے ہیں؟ چلو مہنگائی تو پاکستان مسلم لیگ نون اپنی قائد کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تو نیب کے دفتر کے باہر پہنچ سکتی ہے بڑی تعداد میں، لیکن آٹا مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، زرعی اجناس کی قیمتیں بڑھ گئی، آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، دودھ کی قیمتیں کہاں پہنچی ہیں، اس پر پی ایم ایل این صرف رسمی احتجاج اور رسمی بیانات دے رہی ہے، اس پر عوامی احتجاج نہیں ہو رہا۔ دیکھو جی، میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہم اس حکومت کو اپنے طور پہ ڈسٹیبل نہیں کرنا چاہتے کہ یہ مطلب ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی کوشش ہے کہ یہ ٹائم پورا کریں، اور اس پہ ہم نے کوئی کل کلا یہ بہانہ نہ مل سکے کہ مجھے حکومت نہیں کرنے دے گی، حکومت تو شاید اندر سے کچھ چاہتی ہوگی کہ لوگ سڑکوں پہ کوئی ہمیں ایکسکیوز ملے، ہم سیاسی شہید بنے، اور اگلے الیکشن کے لیے ہم جب کہہ کہ ہمیں تو یہ جو پرانے مافیاز تھے اور ہمیں حکومت نہیں کرنے دی گئی، بھائی مافیا سارے جتنے تھے وہ اپنے آس پاس بٹھائے ہوئے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، اور ایک مافیا جو ہے وہ جو چینی مافیا تھا وہ بھاگ کے باہر چلا گیا ہے، اور باقی اور مطلب ہے عجیب بات ہے کہ جس پہ کوئی الزام ثابت ہوتا ہے اس کو اس سے اچھا عہدہ دے دیا جاتا ہے، اس کو مختار پہ چینی کا اسکینڈل ہوا تو اس کو اور عہدہ دے دیا گیا، اچھا عہدہ دے دیا، بابر صاحب تھے جو جن پہ پیٹرول کا اسکینڈل بنا ان کو بھی اور اچھی وزارت دے دی گئی، تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب کو کس طرح گورننس بہتر کریں گے، ادھر بنی گالا میں بیٹھ کے کبھی کراچی کے خلاف والوں کے خلاف بیان داغ رہے ہیں، کبھی مسلم لیگ نون کے خلاف داغ رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، ابھی تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ لوگ چاہتے کیا ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو چاہ رہے تھے کہ یہ 5 سال پورے کریں، لیکن اب یہ 5 سال اب عوام بلا اٹھیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ چونکہ کووڈ کی وجہ سے ہم تھوڑا ویٹ کر رہے ہیں، ابھی اب تو لاک ڈاؤن وغیرہ کووڈ کے حوالے سے گورنمنٹ نے ختم کر دیا، میرا سوال یہ تھا کہ عوام کے لیے پی ایم ایل این کب نکلے گی؟ جو عوامی رابطہ مہم ہے ایسا لگا تھا اس کا آغاز ہوگا، ٹھیک ہے اپنے قائد کے لیے آپ لوگ نکلے تھے، لیکن اس کو آگے بڑھائیں گے سلسلے کو؟ دیکھو ہم ہر لیول پہ عوام کی حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، چاہے اسمبلی کا فلور ہے، چاہے سینٹ کا فلور ہے، چاہے میڈیا ہے، ہمارے بندے عوام کے ہمارے جو لوگ ہیں وہ عوام کے ساتھ ہیں، عوام کا دکھ سنا رہے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ اب باقی سڑکوں پہ آنے کے بعد انشاءاللہ سڑکوں پہ بھی آئیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ ایسے جلدی میں ہم ایسے اسٹیپ نہ لیں جس سے کہ جمہوریت کو خدا نخواستہ خطرہ ہو جائے یا جمہوریت کی سپلائی نہ ہو جائے، ہم اس کی طرح ویٹ کر رہے ہیں اور ان کو موقع دے رہے ہیں کہ خدا را آپ اپنی گورننس بہتر کریں، آپ اپنے مطلب بندوں سے کام لیں اور مافیاز کو ہٹائیں۔ تو اب عثمان بزار جو ہے اس نے مجھے بتائیں کہ انہوں نے کون سا ترقیاتی کام شروع کیا، 2 سال تو ہو گیا نا، کوئی کام نہیں کیا انہوں نے۔ ٹھیک، عبدالصمد صاحب ٹھیک ہے، نیازی صاحب آپ کا پوائنٹ ہے۔ عبدالصمد صاحب 2013 سے 18 تک پی ٹی آئی نے خوب جلسے کیے، احتجاجی ریلیاں نکالی، دھرنے دیے، احتجاج کیے، پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر،
اب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ احتجاج ہمارا بھی جمہوری حق ہے، اس کو کرنے سے آپ لوگ کیوں روک رہے ہیں؟ دیکھیں کسی نے نہیں روکا ان کو، پی ٹی آئی کے پاس اسٹریٹ پاور تھی، پی ٹی آئی کر رہی تھی. جب میاں صاحب کی بات آئی آپ نے کہا کہ قائد کے لیے نکلے ہیں، تو نہیں، قائد کے لیے بھی ان کے قائد کے لیے بھی لوگ نہیں نکلے. جب وہ جیل سے نکلے تب بھی نہیں، جب جیل پہ جانے لگے تب بھی نہیں. کل بھی تو لوگ نہیں تھے کیا؟ نہیں، کل تو ایک آرگنائز تھا نا. کل تو وہ انہوں نے جو یہ سارا پری پلان کیا تھا، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، نہ کہ لاہور میں دفعہ 144. اگر اعتراض نہیں تھا تو پھر اتنی بڑی تعداد میں پولیس کیوں تعینات کی گئی تھی نیب لاہور آفس کے باہر؟ دیکھیں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ کوئی کل انہوں نے کوئی تو عبدالصمد صاحب کر سکی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین پنجاب حکومت؟ دیکھیں لوگ نکلے، کوئی دفعہ 144 نافذ نہیں تھی کہ لوگوں کو نہ نکلنے دیا جائے. لوگ آئے، اگر وہ اپنے اظہار یکجہتی کے لیے آئے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. پولیس تعینات ہونا وہی اسی کا خدشہ تھا، جس خدشے کا کہ یہ آئیں گے، یہ وائلنٹ ہوں گے، یہ پرامن نہیں ہوں گے. اور وہ اس کا اظہار انہوں نے، اس کے ثبوت آپ لوگوں نے، سارے میڈیا نے دکھایا کہ وہ پتھر بھی لائے، پتھراؤ بھی ہوا. کیونکہ کل پہلی دفعہ سر آپ تسلیم کریں گے معاملے کو پنجاب حکومت مس ہینڈل کر گئی؟ دیکھیں جب آپ کا ارادہ ہی، اگر آپ ایک ریلی لے کے نکلتے ہیں، جیسا فضل الرحمان صاحب آئے اسلام آباد میں دھرنا اس بات کا علم تو تھا عبدالصمد صاحب، اس بات کا علم حکومت کو تھا کہ ریلی نکلے گی، کارکنان آئیں گے، کیونکہ یہ سب پلاننگ پی ایم ایل این کافی دنوں سے کر رہی تھی. بالکل اس بات کا خدشہ موجود تھا کہ یہ وائلنس کریں گے. میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے فضل الرحمان صاحب پہنچے، انہوں نے کوئی وائلنس نہیں کیا، انہوں نے پرامن احتجاج کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. ان کا ارادہ ہی یہی تھا، وہ جس نیت سے آئے تھے اسی طریقے سے پولیس کی تیاری تھی، وہی پتھراؤ ہوا. اور اگر یہ کنٹرول نہ ہوتا تو شاید یہ کچھ اور زیادہ ہو سکتا ہے، کہ کسی کی جان بھی چلی جاتی یا یہ نیب کے اندر گھس جاتے. تو اس لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا تو صوبائی حکومت کا کام ہے، اور انہوں نے کیا اس کو مینٹین، اور ان پہ ایف آئی آر بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مجھے بریک پر جانا ہے. بریک کے بعد غوث محمد خان نیازی صاحب سے ہم پوچھیں گے کب جو واقعہ ہوا، تصادم ہوا، اس کے بعد میں پی ایم ایل این کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے. اس پریس کانفرنس میں لاہور میں ہونے کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ ایک بریک کے بعد ان سے جانیں گے. ویلکم بیک. غوث محمد خان نیازی صاحب، کل جو تصادم ہوا اس کے بعد میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، جس کو پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز صاحبہ نے اس کو لیڈ کیا. لاہور میں ہونے کے باوجود پارٹی صدر شہباز شریف صاحب کیوں نہیں آئے سر؟ دیکھیے شہباز شریف صاحب پارٹی صدر ہیں، اور ہماری مریم جب صاحبہ جب پریس کانفرنس کر رہی تھی تو ان کے جو دائیں بائیں بیٹھے تھے ہماری ساری سینئر لیڈرشپ بیٹھی تھی. شاہد خاقان صاحب سینئر نائب صدر ہیں، اور ان کے جو رائٹ سائڈ میں بیٹھے تھے رانا ثناء اللہ صاحب، وہ ہمارے جو ہیں وہ پنجاب کے صدر ہیں، اور مریم اورنگزیب ان کے ساتھ تھی. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ شہباز صاحب کا کمر کا مسئلہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لیڈر آف اپوزیشن نے قومی اسمبلی میں کشمیر کے مسئلے پر تقریر کی تھی 5 یا 6 اگست کو، تو ان کو 2 تقریر کے دوران 2 دفعہ وہ بیٹھے. مسئلہ ان کی کمر کے درد کا ہے، تو اتنی دیر بیٹھ نہیں سکتے. ورنہ آپ نے دیکھا کہ انہیں پوری طرح مذمت کی ہے. اور ان کی جو آپ اس بات کی تردید کریں گے جو ناقدین یہ کہہ رہے ہیں، خاص طور پر فیاض الحسن چوہان صاحب نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کل بالکل واضح طور پر جو تقسیم کی لکیر تھی وہ واضح ہو گئی. شہباز شریف صاحب کا نہ ہونا اس پریس کانفرنس میں. میرے خیال میں آپ فیاض الحسن چوہان کے بیان کی کوئی حوالہ نہ ہی دیا کریں تو وزیر اطلاعات پنجاب ہے. اطلاعات جس طرح کی وہ زبان بولتے ہیں اور جس طرح کی وہ لینگویج استعمال کرتے ہیں، میں تو اس سے تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ مطلب بے تکی، بے ڈنگی، عجیب، مطلب ایک تنقید کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. جب آپ لوگ حکومت میں تھے یہی شکایت طلال چودھری صاحب، نیال ہاشمی صاحب یا دانیال عزیز صاحب سے اس وقت کی اپوزیشن کرتی نظر آتی تھی؟ نہ، ہم دلائل کے ساتھ کرتے تھے، ایسا نہیں کرتے تھے کہ الزام تراشی اور جو جس طرح فیاض الحسن بولتے ہیں. وہ بھی ایک دلیل تو دے رہے ہیں نا کہ اتنا ہم واقعہ پیش آ گیا بقول پی ایم ایل این کے کہ ہم پر مطلب وہاں پر پتھراؤ ہوا، گاڑی پر مریم بیوی پر حملہ ہوا، تب بھی پارٹی صدر نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ وہاں پہنچے. اور وہ چچا بھی ہیں مریم نواز صاحبہ کے. وہ پتھراؤ ہوا ہے، اس پہ ان کی صحت کا مسئلہ ہے، وہ وہاں نہیں آ سکے. لیکن پوری لیڈرشپ ہماری جو ہے، شاہد خاقان، رانا ثناء اللہ صاحب، ہمارے ایم پیز، کچھ ایم ایل ایز وہاں پہنچے. لاہور اور گجرات ڈویژن کے تقریب میں ساری ہماری جو لیڈرشپ تھی وہاں موجود تھی. اور یہ میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ یہ میرے بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اخباروں میں یہ اشتہار چل رہا تھا کہ آئیں، کسی اخبار میں کوئی اشتہار ہی چلا. سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اپنے طور پہ شہباز شریف کی طرف سے
ایک گروپ بنا کے کہ آپ پہنچیں جی میری بیٹی کو ہو گیا. نو ڈاؤٹ کہ سب کو اس پہ کہا تھا کہ ہمیں جانا چاہیے. اور پھر انہوں نے اچھا نیازی صاحب اس کی تصدیق کریں گے آپ؟ پی ایم ایل این کے کچھ جو رہنما ہیں وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں فائرنگ ہوئی تھی مریم نواز صاحبہ کی گاڑی پر، پتھراؤ نہیں فائرنگ، اور مریم بی بی خود بھی کہہ رہی ہے کہ وہ پتھراؤ نہیں کچھ اس سے زیادہ تھا. کیا ہو سکتا ہے؟ ٹیکنیکل لوگ کہتے ہیں. اب تو آپ پتھراؤ تو وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے ویڈیو کلپس بھی دیکھ لیے ہوں گے. اب مطلب یہ ہے کہ جب جو گاڑی ہم نے تو نیب دفتر کی ویڈیو کلپ بھی دیکھے سر. نہیں، اب اگر ایک بام پروف گاڑی ہے اور اس پہ اس کے ٹیکنیکل لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کا بھی ونڈ سکرین ٹوٹتی ہے تو وہ عام پتھر سے نہیں ٹوٹتی، وہ بلٹ سے ہی ٹوٹتی ہے. تو اس پہ پھر اب ہمارا شبہ اسی طرف جاتا ہے نا کہ مریم صاحبہ کی کوئی زندگی کو خدا نخواستہ خطرہ تھا. اور لوگ یہ بھی تب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بے نظیر بھٹو کی طرح وارننگ ہے کہ آپ کو جس طرح انہوں نے جب بے نظیر صاحب آئے تھیں اور وہ کالا زار کیا نام ہے اس کا جی جس علاقے میں اس پہ حملہ ہوا تھا، ہاں اس پہ حملہ ہوا تھا، اور پھر نیکسٹ میں وہ بیچاری اس دنیا سے چلے گئی. تو یہ مریم کو ڈرانے کے لیے اور باتیں تھی کہ اگر آپ کو یہ اس طرح کریں، اگر دوبارہ اپنے تو زبان کھول کے یہ سب دوبارہ سر آپ آئیں تو واقعہ پیش ہی نہ آتا اگر مریم صاحبہ اکیلی وہاں جاتی اور نیب کے سوالوں کے جواب دے کر واپس آ جاتی، وہ نہ ریلی کی صورت اختیار کرتی. یہ دیکھو نا، مریم نے کوئی ورکرز کو بلایا نہیں، لیڈرشپ کا مسئلہ ہے. آپ اگر دیکھیں ادھر کوئی بھی لیڈرشپ ہو، اگر میں کہتا ہوں عمران خان اگر آئیں، کیا وہ اکیلے گاڑی پہ آئیں گے؟ ٹھیک ہے نا، وہ کوئی بھی آ جائے. سر دیکھیں شہباز بلال شریف بھٹو صاحب آئے بھی گا تو پیش ہوئے، آپ کی جماعت کے بڑے بڑے رہنما پیش ہوتے رہے، ایسا واقعہ تو کبھی پیش نہیں آیا. یہ سب پہلی بار ہوا پتھراؤ، اور پھر ایک بار پھر سے ہم نے دیکھا نیب دفتر پر بھی حملہ ہوا. اور جو حکومت ہے، حکومتی ارکان تو اس کو ماضی کے ایک واقعے سے لنک کر رہے ہیں، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایسا تو پہلی بار. شہباز شریف کے گھر جب گئی تھی پولیس یا نیب کے لوگ گئے تھے ان کو گرفتار کرنے، تو آپ کتنے لوگ جمع ہو گئے تھے؟ سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے تھے، ورکر جمع ہو گئے تھے. اور پھر وہاں نیب والوں کو واپس آنا پڑا. وہاں ہماری قیادت نے کہا کہ جی آپ کے پاس وارنٹ سرچ وارنٹ ہے، سرچ وارنٹ تو نہیں ہے. پھر اگر آپ نے گھر کے اندر گھس کے دیکھنا تو سرچ وارنٹ لے کر اچھا آئیں. نیازی صاحب، کل کے پروگرام میں، ہمارے پروگرام میں فیاض سوہان صاحب موجود تھے، وزیر اطلاعات پنجاب. انہوں نے کہا کہ پیسے دیے گئے تھے باقاعدہ پلاننگ کے تحت، پی ایم ایل این نے لوگ ہائر کیے تھے پتھراؤ کرنے کے لیے. نہیں، ورکر ایسے جو ورکر کا جذباتی تعلق ہوتا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ 10 لاکھ روپے تقسیم کیے گئے اور 25,000 فی بندہ دیے گئے. اس کا مطلب تو ایسے ان کی لینگویج تو پریس کانفرنس میں نے سنی تھوڑی بہت، تو یہ لگ رہا تھا شاید انہوں نے دیے ہیں، اور انہوں نے مریم کی گاڑی پہ فائر مطلب پتھر پھینکے ہیں یا پھیرنے کی کوشش کی ہے. ان کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا تھا یہ الزام ٹھیک ہمارے پہ دے رہے ہیں. اور ٹھیک جس کو وہ سوچ کے کہہ رہے تھے ایک عام سوال میں بریک سے پہلے عبدالصمد صاحب سے کرنا چاہتا ہوں. عبدالصمد صاحب، عثمان بزار صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے؟ نہیں دیکھیے، میں نے آپ سے کہا کہ ویسے تو ہمیشہ سے پاکستان کی سیاست کا ایک ٹریک ریکارڈ آپ اگر دیکھ لیں تو جب کسی کی چھٹی ہوتی ہے تو اس کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا. تو جب چھٹی ہوگی تو کسی کو نہیں پتا ہوگا، اور کیا سرائیاں تو ہمیشہ سے ہوتی رہتی ہیں. اور نیازی صاحب کو میں وہ کہنا چاہتا تھا کہ میں نے اشتہارات کی بات کی تھی، میں نے خبروں کی بات کی تھی کہ خبریں شائع ہوئی تھیں. اور دوسری بات انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو واضح کرتا چاہوں کہ یہ جو آرمرڈ گاڑی ہوتی ہے اس کے ونڈ سکرین کے لیئرز ہوتی ہیں، اور یہ پتھر سے بھی ٹوٹا کرتا ہے. یہ بالکل سمیش نہیں ہوتا، اس میں یہ دراڑیں ضرور آتی ہیں، چاہے وہ بلٹ سے ہو یا پتھر سے ہوں. ٹھیک ہے، مجھے بریک پر جانا ہے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے، سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، ہوگی تو کب ہوگی. ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک. اپوزیشن کی اے پی سی کافی عرصے سے اپوزیشن اس کا پلان کر رہی ہے لیکن ہو نہیں پا رہی ہے. نیازی صاحب، یہ اے پی سی ہوگی بھی؟ ضرور ہوگی. اصل میں ایجنڈے پہ تھوڑا اختلاف ہے. رحمان صاحب کہتے ہیں کہ ابھی اس حکومت سے یاد دلائی جائے، ایک نکاتی ایجنڈا ہمارا ہونا چاہیے. جبکہ پیپلز پارٹی کو کچھ ٹائم دینا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مدد اعتماد لے آئیں. تو ہمارا پارٹی کا موقف ہے کہ جی عدم اعتماد کے پہلے ہم نے جب چیئرمین سینٹ کے خلاف کوشش کی تھی تو ہم ناکام ہوئے تھے، اگرچہ ہماری اکثریت تھی. تو اور بہت سے پھر فیکٹرز اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو ایک ہی طریقہ ہے وہ جس طرح میاں نواز شریف صاحب اس بات پر متفق ہیں کہ جلدی اس حکومت سے نجات دلائی جائے کہ جس طرح کے گورننس کا یہ مظاہرہ کر رہے ہیں
اور جس طرح کی مہنگائی بڑھی ہے اس کے دور میں، تو عوام کو ہم ان کے رحم کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی سے جلدی یک نکاتی ایجنڈا پہ جو ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں اکثریت یہی رائے تھی کہ ایک نکاتی ایجنڈا ہو کہ اس جے حکومت یو سے آئی سے نجات تو دلائی خبر جائے. یہ ہے کہ دو بڑی جماعتیں جن میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان دو بڑی جماعتوں سے فی الحال ناراض ہیں. مولانا صاحب یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جس طرح ساتھ دیا ان دو بڑی جماعتوں نے، بالکل اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا. اب دیکھیں جی، جو دو بل جو ہم نے پاس کیے تھے ایف کے حوالے سے، ایک اس میں یونائٹڈ کونسل کا بل تھا اور ایک منڈی لانڈرنگ کا بل تھا. اچھا، اس میں یہ تھا کہ جی قومی اسمبلی میں تو پاس ہو گیا. اب وہ جب سینٹ میں آیا تو اس ظاہر ہے جب بل آتا ہے تو پھر اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا. اس اسٹینڈنگ کمیٹی میں بائی چانس تھی وہ جے یو آئی کی نمائندگی، اس کا کوئی نمائندہ اس میں ہے ہی نہیں. اچھا، اب جس میں یہ نہیں کہ ہم نے ظاہر ہے جو فیصلہ ہمارے اگر وہ چاہتے تو اس کمیٹی میں کہ اگر وہ درخواست تھی کہ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی ویو دینا چاہتے ہیں تو ضرور کچھ لیکن شامل سر کیا ایک جاتا. بات ہے، اپوزیشن حکومت گرانے کی باتیں تو کر رہی ہے، حکمت عملی واضح نہیں کر رہی. کیسے گرائے گی حکومت؟ کیونکہ مولانا صاحب تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. دیکھو جی، تو دو طریقہ ہے کہ ایک تحریک چلائی جائے، بڑا طریقہ. دوسرا ایک عدم اعتماد دی جائے. عدم اعتماد کو ہم نے جو ہے سب سے آخر میں رکھا ہے کہ وہ لاسٹ آپشن ہے. اس کے علاوہ دوسرے جو طریقے وہ آزمائے جائیں گے. حکومت پہ پریشر مطلب احتجاجی تحریک ہوگی، دھرنے کا طریقہ اپنایا چلائی جائے گا، جائے. یا جلسوں کا، یا عوامی رابطہ نہیں، مہم کا؟ جلسوں سے حکومت نہیں چاہتی، تحریک سے جاتی ہے. جیسے کہ ہم دیکھیں نا، ہم نے عدلیہ باری تحریک جب شروع کی تھی پرائم منسٹر ہمارے سابق وزیر جناب نواز شریف صاحب نے 2009 میں، تو آپ نے دیکھا تھا کہ ابھی ہمارا جو جلوس جی تھا جی، یا جو گجرانوالہ تھا وہ بھی تو مرید کے بھی نہیں پہنچے تھے، تو بالکل. سارا مسئلہ حل ہو گیا تھا. جی، تو ہم اس قسم کی حکمت عملی اپنا لیں کہ جب اس قسم کا موب جو ہے لیکن سر یہ بھی مت بھولیے کہ اس پر بھی بہت اعتراض اٹھایا تھا اس وقت جو آپ لوگوں کی حامی جماعتیں تھیں. اس وقت اس احتجاج کی حامی جماعت پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی نے سخت احتجاج کیا تھا کہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر یہ پلان جو ہے وہ ختم کر دیا گیا میاں صاحب کی طرف. اب تو کہیں دیکھیں کہ ایسا ہی دوبارہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں. اب دیکھیں، اب ہم جلوس پلاننگ یہ تھی کہ ہم میاں صاحب لاہور سے چلیں گے، وہ کلاس ساتھ ہوں گے، اور یہ ہوتا ہوا پھر انہوں نے اگلے دن جو ہے وہ اسلام آباد وہ پہنچ ٹھیک کے ہے سر، عمران لیکن خان. اے آر ڈی کی پلاننگ کا یہ حصہ نہیں تھا. فی الحال میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہ حصہ نہیں تھا کہ ختم کب کرنا ہے دھرنے کو، جلسے کو روکنا کب ہے. وہ فرد واحد فیصلہ نہیں لے گا، وہ لے لیا گیا تھا. نہیں، جس مقصد کے لیے گئے تھے، جب مسئلے حل ہو گئے تو پھر اس کے بعد ہمارا ایجنڈا یہ تھا کہ چلیں، ججوں کو باہر کرانا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب سر، وہ آپ کا بحال ہو پوائنٹ گئے آیا، تو پھر ٹاپک چینج ہو رہا ہے. میں جی چاہوں گا ایک سوال عبد الصمد یعقوب صاحب سے بھی کر لوں پروگرام کے آخر میں. سر، حکومتی سرگرمیاں جیسے کہ کل واقع پیش آیا، کیا یہ اپوزیشن کو متحد ہونے کا جواز نہیں پیش کر رہی؟ نہیں، دیکھیں اپوزیشن کو تو اپوزیشن کی صفوں میں تو اپنے اندر بہت سی دراڑیں موجود ہیں جس کو حکومتی لیکن کل والے ٹوٹلی واقعے کے بعد تمام جماعتیں متحد نظر آئی ہیں، سب نے ہی ہمدردی کا اظہار کیا دیکھیں پی ایم ایل این سے. ایسے واقعے میں وربلی تو انہوں نے اپنی سالیڈیرٹی شو کی ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جہاں پہ کوئی وائلنس یا دونوں طرف سے وائلنس ہو جائے تو وہاں پہ اگر کوئی بھی جماعت ہو وہ اپوزیشن جماعتیں اس حد تک تو سالیڈیرٹی شو کریں گی. لیکن اگر آپ عملی مظاہرہ دیکھیں تو ایک جماعت کے اندر جب جماعت کے صدر صاحب ہی نہ پہنچ سکے وہاں پہ، اور یہ تو کمر درد کا شاید یہ وہ میں باتیں کر رہا ہوں کہ نون لیگ کے ہمارے دوست جو ہے وہ خود ڈرائنگ روم میں تو ہمیں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں شہباز شریف کے بارے میں کہ جب جی یہ کوئی بھی احتجاج ہوتا ہے یا جب میاں صاحب آئے تھے اور اریسٹ ہوئے تھے تب یہ ایئرپورٹ نہ پہنچ سکے، تو یہ اس طرح کے معاملات تو ان کے چلتے رہتے ہیں کہ اگر اسلام آباد میں رحمان والا واقعہ تھا تو ان کی کمر کا درد کا ایشو ہو گیا تھا، کبھی موسم کا وہ ہو جاتا ہے، تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی موقع کے اوپر جا کے وہ کوئی عملی ٹھیک ہے، مظاہرہ قطع کیا ہو. کلامی کی تو معذرت ایک چاہوں گا، پروگرام کا وقت ختم ہوا. عبد الصمد یعقوب صاحب، سینیٹر غوث محمد خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. آپ دونوں مہمان شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا، اپوزیشن حکومت کے خلاف ایک بڑی تحریک ضرور چلانا چاہتی ہے، لیکن اس سے پہلے اپوزیشن کا متحد ہونا ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.